Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam. Dear listeners and students, today we will discuss meaning of innovation, what is business idea, why and how to create business ideas. یعنی جدت کے معنی کیا ہیں، کاروباری آئیڈیا کیا ہوتا ہے، کاروباری آئیڈیا کیوں اور کیسے سوچے جائیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں واٹ از مینٹ بائی انوویشن۔ انوویشن کا کیا مطلب ہے؟ یہ دو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں مختصراً کہ جدت کا مطلب ایک نیا خیال، آلہ، ڈیوائس، منصوبہ، تجویز، ترکیب، تدبیر، صورت یا کوئی نئی ایجاد ہے۔ جدت کے معنی نئی ایجاد، نیا آئیڈیا، نیا خیال، نئی تجویز، نئی ترکیب، نئی تدبیر۔ اور جدت کو اکثر بہتر حل لاگو کرنا کہتے ہیں، بیٹر سلوشن۔ جو پہلے سے آپ کے پاس مختلف سلوشنز موجود ہیں، ان میں سے سب سے بہتر سلوشن کون سا ہے مسائل کے حل کے لیے، جو کہ نئی ضروریات یا موجودہ مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یعنی بہتر حل لاگو کرنا جو کہ نئی ضروریات یا موجودہ مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس کے بعد کاروباری آئیڈیا کیا ہے؟ واٹ از اے بزنس آئیڈیا؟ کاروباری آئیڈیا جو ہے اس کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک آپ کے سامنے ہے کہ کسی بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کسی مسئلے کو، کسی بھی شناخت کردہ مسئلے کے حل یا مقامی، قدرتی، سماجی یا معاشی ماحول، یعنی کاروباری ادارے، قدرتی وسائل، آلودگی، مارکیٹ، مقامی آبادی وغیرہ کی ممکنہ ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ایک فرد یا ایک ادارہ جو اقدامات کرتا ہے اسے کاروباری آئیڈیا کہتے ہیں۔ یعنی ایک آبادی کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک سماج کے لیے، ایک معاشرے کے لیے جو بھی مسائل موجود ہیں اس میں ان کی حل کے لیے ایک فرد یا ایک ادارہ جو بھی سٹیپس اڈاپٹ کرے گا اسے ہم کاروباری آئیڈیا یا بزنس آئیڈیا کہیں گے۔ کاروباری فرد کی خواہش اور تخلیقی صلاحیت کو کاروبار کے مواقع میں تبدیل کرنے کا پہلا قدم اچھا کاروباری آئیڈیا ہے۔ یعنی جو بزنس مین سوچ رہا ہے نا، کاروباری فرد کی جو خواہش ہوتی ہے اور جو اس کی کریٹیو ایبیلٹیز ہوتی ہیں ان کو بزنس اپرچونٹی میں تبدیل کرنے کا فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ کاروباری آئیڈیا سوچنا ہے۔ اس کے لیے کاروباری آئیڈیا سوچنے کے لیے دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 ہے، یہ اولین شرط ہے، کاروباری آئیڈیا جو ہے یہ پہلی شرط ہے، لیکن کاروباری آئیڈیا صرف ایک آلہ یا ایک طریقہ ہے مواقع میں تبدیل کرنے کے لیے۔ کسی کاروبار کا اپرچونٹی پیدا کرنے کے لیے کاروباری آئیڈیا صرف ایک طریقہ ہے۔ ایک آئیڈیا کا ہونا بذات خود اچھی بات ہے، لیکن کامیابی کے لیے صرف آئیڈیا ہی کافی نہیں ہے، اس کا پریکٹیکل بھی ضروری ہے، جس کی فیزیبل بھی ہو سکے، جس پر ہم عمل کر کے واقعی اس اپرچونٹی سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ کاروباری آئیڈیا اہم ہے، لیکن یہ صرف ایک آلہ یا طریقہ ہے جسے ترقی دینے اور قابل عمل کاروباری موقع میں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بات پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ 30 کاروباری آئیڈیاز میں سے، یعنی آؤٹ آف 30 بزنس آئیڈیاز، صرف ایک کامیاب موقع بننے کے قابل ہوتا ہے، یعنی ایک سکسیسفل اپرچونٹی بننے کے قابل ہوتا ہے۔ 30 میں سے ایک آئیڈیا پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنا بزنس ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ایک کاروباری آئیڈیا یا تصور ایسا تصور ہے جس کے ذریعے مالی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کسی چیز، پروڈکٹ یا خیال کو معاوضہ کے عوض پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک کامیاب کاروبار چلانے کے لیے کے سلسلہ میں آئیڈیا سب سے پہلا مائل سٹون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اس کے ساتھ لنک کرتا ہوا ٹاپک کاروباری آئیڈیا کیوں اور کیسے سوچے جائیں، وائی اینڈ ہاؤ ٹو جنریٹ بزنس آئیڈیاز۔ تو جناب والا، کامیاب کاروبار کے لیے ایک اچھا کاروباری آئیڈیا نہایت ضروری بلکہ اولین شرط ہے۔ فرسٹ جو کنڈیشن ہے ایک کامیاب کاروبار کے لیے گڈ بزنس آئیڈیا ہے، لیکن اچھا کاروباری آئیڈیا خود بخود نہیں آ جاتا۔ یہ کاروباری فرد کی سخت محنت، کوشش اور سوچ بچار کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کے دوران وہ کاروبار کے مختلف امکانات کی نشاندہی کرتا ہے کہ میرے لیے کون کون سی اپرچونٹی ہیں، ان کے قابل عمل ہونے کا جائزہ لیتا ہے اور پھر ایک اچھا عملی آئیڈیا ذہن میں لا کر اسے کاروباری موقع یعنی بزنس اپرچونٹی میں بدلتا ہے۔
بہت سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے کاروباری افراد یا متوقع کاروباری افراد جو بننا چاہتے ہیں بزنس مین، ان کو کاروبار کے آئیڈیے سوچتے رہنے چاہیے۔ بہت سے اسباب ہیں، بہت سی ریزنز ہیں کہ ان کو مختلف آئیڈیے سوچتے رہنے چاہیے۔ چند اسباب ہم آپ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیوں سوچے جائیں، کیسے سوچے جائیں اور کیوں سوچے جائیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے، آپ کو ایک آئیڈیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یو نیڈ این آئیڈیا۔ اچھا آئیڈیا اچھا ہونا چاہیے تاکہ کاروبار شروع کیا جا سکے۔ اس موضوع کے جواز پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ کامیاب کاروباری مہم یعنی کاروبار شروع کرتے وقت اور کمپٹیشن کے ساتھ کاروبار جاری رکھنے کے لیے ایک اچھا کاروباری آئیڈیا لازمی ہے۔ کیوں سوچا جائے آئیڈیا؟ کہ ایک اچھے آئیڈیا کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، تو اس کمپٹیشن کو فیس کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس ٹو ریسپونڈ ٹو مارکیٹ نیڈز، یعنی مارکیٹ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی کاروباری آئیڈیا کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ بنیادی طور پر کیا ہوتی ہے؟ مارکیٹ بنیادی طور پر گاہکوں سے بنتی ہے، گاہکوں کسٹمر سے۔ کسٹمر ہوں گے تو مارکیٹ ہے، کسٹمر نہیں ہے تو مارکیٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ مارکیٹ بتایا کیا ابھی کہ مارکیٹ بنیادی طور پر گاہکوں سے بنتی ہے جن کی ضرورتوں اور خواہشات کی تکمیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کیا ضرورت ہے گاہکوں کو، کیسے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ کوئی بھی کاروبار اگر نئی اشیاء یا خدمات فراہم کرے گاہکوں کے کسی نئے گروپ تک پہنچ جائے یا صارفین کی ضروریات زیادہ بہتر انداز میں پوری کرنے کا کوئی نیا طریقہ یا راستہ تلاش کر لے تو وہ کامیاب رہے گا۔ جو نئے کاروبار دوسروں کے آئیڈیاؤں کی نقل کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ مارکیٹ کی کوئی ضرورت پوری نہیں کرتے۔ کاپی نہیں کرنی کسی کی، کاپی کریں گے تو ہو سکتا ہے کاپی جس کی ہے اس کے پاس مزید اور اچھے آئیڈیا ہوں، آپ کاپی کر لیں، وہ اپنا کوئی نیا آئیڈیا اپلائی کر دے۔ اس لیے آپ کا اپنا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ٹو ریسپونڈ ٹو نیچرز تھریٹس اینڈ سکیرسٹیز، قدرتی ماحول کے خطرات اور وسائل کی قلت۔ قدرتی ماحول کو لاحق خطرات اور قدرتی وسائل کے فقدان سے کاروبار اور مقامی آبادی مجموعی طور پر معاشی اور فطری زندگی کی بنیاد سے محروم ہو سکتی ہے۔ پانی، جلانے کی لکڑی اور زرعی زمین کی کمیابی، آلودگی، حشرات اور قحط کاروبار تباہ کر سکتے ہیں۔ پانی کے وسائل میں اضافے، آبپاشی، موسموں کی پیش گوئی، زراعت کے بہتر طریقے یا فصلوں کا بیمہ یعنی انشورنس کاروباری افراد اور اداروں اور کاشتکاروں کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ قدرتی ماحول کی تبدیلیوں کے مطابق طریقہ اختیار کر سکیں۔ اس کے بعد 4 نمبر پر ہے ہمارے پاس کیوں سوچے جائیں، کیسے سوچے جائیں۔ بدلتے فیشن اور ضروریات، چینجنگ فیشنز اینڈ نیڈس۔ کاروباری افراد کو موقع دیتے ہیں کہ وہ نئے آئیڈیوں کے ساتھ نئی مصنوعات اور خدمات فراہم کر کے گاہکوں کی طلب پوری کریں، یعنی بدلتے فیشن اور ضروریات یہ کاروباری افراد کو موقع دیتے ہیں کہ وہ نئے آئیڈیوں کے ساتھ نئی مصنوعات اور خدمات فراہم کر کے گاہکوں کی طلب پوری کریں اور اپنا ہدف ٹارگٹ منافع حاصل کر سکیں۔ پھر کاروباری آئیڈیا مقابلے اور مسابقت میں آگے رہنا، یہ ٹو اسٹے اہیڈ آف دا کمپٹیشن۔ یاد رکھیں اگر مصنوعات اور خدمات میں جدت کے لیے نئی آئیڈیا آپ نہیں سوچیں گے تو آپ کا کمپیٹیٹر سوچے گا، نئے آئیڈیا سوچے گا۔ آزمائش یہ ہے کہ کون دوسروں سے بہتر اور مختلف ہے، جو بہتر اور مختلف ہوگا وہی آگے نکل جائے گا۔ اس لیے بھی مسلسل نئے کاروباری آئیڈیاز سوچنا پڑتے ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے چیزیں بہتر بنانا ہے جی اگلا پوائنٹ ہمارا، ٹو ایکسپلائٹ ٹیکنالوجی اینڈ ڈو تھنگز بیٹر، یعنی ٹیکنالوجی کو بہتر استعمال کرنے سے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے بھی نئے کاروباری آئیڈیاز کی ضرورت ہے، سوچنے چاہیے۔ آج کی مارکیٹ میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ مقابلہ کا بڑا ہتھیار بن گئی ہے۔ وداؤٹ ٹیکنالوجی کاروبار ترقی کر ہی نہیں سکتا، جس کی وجہ سے اکثر فرمیں بہت جلدی چیزیں لانے لگی ہیں۔ دنیا میں بے شمار کمپنیاں الیکٹرانکس کا سامان، بجلی کے گھریلو آلات بنا رہی ہیں۔ ہر مہینے درجنوں نئی مصنوعات مارکیٹ میں آ جاتی ہیں۔ ان فرموں اور ان جیسے دوسرے کاروباری اداروں کے لیے کاروبار کے نئے آئیڈیا سوچتے رہنا انتہائی ضروری اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد 7 نمبر پر ہے ہمارے پاس مصنوعات کے استعمال کی مدت، پروڈکٹ لائف سائیکل۔ اس کے لیے بھی نئے آئیڈیا سوچنے کی ضرورت ہے۔
तमाम मसनूआत की ज़िंदगी का एक लाइफ टाइम होता है, एक अरसा या मुद्दत होती है। नई मसनूआत भी पुरानी और मतरूक हो जाती हैं। ऐसे में नई मसनूआत की तैयारी का मंसूबा बनाना पड़ता है। किसी फ़र्म की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार नई मसनूआत बाज़ार में लाने और उन्हें तरक्की देने की सलाहियत पर होता है। जो फर्म अपनी मसनूआत को नई नई उसमें चेंजेस करती रहती हैं, जैसे आजकल मोबाइल्स हैं, नए नए उसके मॉडल्स आते रहते हैं, नई नई उसमें लैपटॉप्स हैं, उसमें नए नए आपके अपग्रेडेशन होती रहती है और टेक्नोलॉजी जितनी वास्ट होती चली जा रही है उस कदर ही उसकी डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है और लोग फिर पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों को इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। इसलिए मसनूआत को मार्केट में लाने के लिए नए नए मसनूआत को मार्केट में चीज़ों को मार्केट में लाने और उन्हें तरक्की देने के लिए भी आइडियाज़ सोचना पड़ते हैं। उसके बाद 8 नंबर पर ख़तरात के अमकानात को फैला देना और नाकामी का अंदेशा कबूल करना, ये पॉइंट है। टू स्प्रेड रिस्क एंड अलाउ फॉर फेलियर। मसनूआत के दौरे ज़िंदगी यानी मसनूआत का जो लाइफ साइकिल लाइफ होती है उसके तसव्वुर से हकीकत वाबस्ता है कि 80% नई अशिया नाकाम हो जाती हैं। यानी अगर हम देखें कि मसनूआत की अशिया की प्रोडक्ट्स की जो दौरे ज़िंदगी है, जो लाइफ पीरियड है, उसके तसव्वुर से ये हकीकत वाबस्ता है कि 80% नई अशिया नाकाम हो जाती हैं। इसलिए फ़र्मों के लिए ज़रूरी है कि वो ख़तरात के खदशात फैला दें और नाकामी के इस अंदेशे को कबूल करें कि मुस्तकिल नए आइडियाज़ लाने में फ़क्तन फ़वक्तन ऐसा होगा। और 9 नंबर पे है कारोबारी आइडिया लोगों के ख़ास ग्रुपों की मदद कर सकते हैं। बिजनेस आइडियाज़ कैन हेल्प स्पेसिफिक ग्रुप्स, ज़ईफ़, पसमानदा, माजूर, गरीब, नौजवान अफराद। मसलन सियाहत में नए शोबे उभर रहे हैं जिनमें बुज़ुर्ग और माजूर सियाहों के लिए काबिल रसाई सियाहत और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ चाहने वालों के लिए माहौल दोस्त सियाहत वगैरह शामिल हैं। तो ये नए नए आइडियाज़ नए नए बिजनेसेस की राहें हमवार करते रहते हैं। इसलिए भी हमें नए नए आइडियाज़ सोचते रहना चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं वाइंड अप होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। उस वक़्त के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।